بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 230 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِنْهَا أَنَّهُ إِنْ لُوحِظَ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ سے لے کر البرہان الثالث تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ میں ہماری بحث چل رہی تھی اس اعتراضات کے بارے میں کہ برات وجوب اکثر، وجوب زائد کے بارے میں برات جاری ہوگی، اس پر اعتراض کیا گیا ہے، اور برات جاری نہ ہونے پر چند براہین قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے برہان اول کو گزشتہ درس میں بیان کیا گیا، گزشتہ سے گزشتہ درس میں۔ اس کے بعد مرحلہ آیا اس برہان اول پر جو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ برات آپ جاری نہیں کر سکتے، اس کو جواب دیا گیا کہ بالکل برات جاری ہو سکے۔ ان میں سے دو جوابات بیان کیے گئے۔ آج برہان اول اور برہان ثالث اور رابع پر اشکالات کی وجہ سے، اشکال اس چیز کا کہ برہان جو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ برات جاری نہیں ہوگی، اب ہم اس کی بات کو رد کر کے یہ ثابت کریں گے کہ برات جاری ہو سکتی ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْهَا، یہ تیسرا برہان ہے، معاف کیجیے، تیسرا جواب ہے برہان اول کے مقابلے میں۔ أَنَّهُ إِنْ لُوحِظَ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ بِخُصُوصِيَاتِهِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلتَّنَجُّزِ، اگر شان یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے، یہ لحاظ کیا جائے، یعنی اس علم کو جو وجوب کے بارے میں، یعنی اصل وجوب دیکھیے، فرض کریں نماز کا ہمیں پتہ ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وجوب ہے ہمارے اوپر، وجوب کو لحاظ کیا جائے علم بالوجوب کو، لیکن اس کی علم بالوجوب کی خصوصیات کے ساتھ، البتہ وہ خصوصیات جو تنجزیت کی صلاحیت نہیں رکھتی، علم اجمالی کے منجز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مثلا وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ من قبیل حد الاستقلالیت والاطلاق، پھر اس کا مطلق ہونا، اور اکثر کا عقل سے مستقل ہونا، اور برعکس تو فہونا کہ علم اجمالی ولیکن لا یصل للتنجیز، تو یہاں پہ علم اجمالی ہے، علم اجمالی بے وجوب، لیکن یہ منجز کی صلاحیت نہیں رکھتا، مردد ہے۔ وَإِنْ، ایک یہ صورت ہو گئی۔ وَلْوُحِدَ الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ بِالْقَدْرِ الصَّالِحِ لِلتَّنَجُّزِ، اگر علم بالوجوب کو لحاظ کیا جا رہا ہے، علم بالوجوب کے اس مقدار کی کو نظر میں رکھا جا رہا ہے جو منجزیت کی صلاحیت رکھتا ہے، تو فلا علم اجمالی اصلا، تو یہاں پہ اصلا اجمالی ہے ہی نہیں، تاکہ بحث کی یہ نوبت آئے کہ اب منجزیت ہے یا نہیں۔ بل ہناک علم تفصیل بوجوب تسعۃ، بلکہ یہاں پہ ایک علم ہو جائے گا تفصیلی کہ 9 یعنی واجب ہیں ہمارے پر، یعنی 9 اجزاء والی نماز واجب ہے، ایک علم تفصیلی۔ دوسرا وشک بدوی فی وجوب زائد، اب زائد یعنی وہ 10ویں جز کے بارے میں شک بدوی ہو جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں، تو آپ جانتے ہیں شک بدوی میں برات جاری ہوئی کہ واجب نہیں ہے، بری ذمہ ہے مکلف سے۔ بس فالبرہان الاول ساقط اذن، بس برہان اول قائم نہیں ہے، ساقط ہے، قبول نہیں ہے، ٹھیک، یعنی یہاں تک یہ ثابت ہو کہ برہان اول پابرجا نہیں۔ کما ان دعوی الانحلال ساقط ایضا، یہ دعویٰ کرنا کہ علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی کی جانب، یہاں پہ یہ بھی دعویٰ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہا، کہ یہ دعویٰ تستبطن الاعتراف بوجود علمین لولا الانحلال لو، چونکہ یہ دعویٰ اپنے اندر یہ اعتراف کرتا ہے، اپنے اندر اعتراف کرتا ہے کہ 2 علم ہمارے پاس موجود ہیں، اگر انحلال علم اجمالی بے تفصیلی نہیں ہو رہا، مَأَنَّهُ لَا يُوجِدُ إِلَّا مَا عَرَفْتَ، لیکن اس کے ساتھ موجود نہیں سوائے وہ آپ کو جان کر، ایک علم ہے ہمارے پاس علم اجمالی،
پھر جو تفصیلی کی جانب وہ منحل ہوتا ہے، پھر بھی ایک علم بچتا ہے، نہ کہ دو علم ہیں. ومنہا چوتھا جواب برہان اول کو باطل کرنے کے لیے، دعوی انہدام رکن الثالث سے، ارکان اربع منجزیت علم اجمالی میں سے فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا گیا اس میں کہ رکن ثالث ختم ہے. جب رکن ثالث ختم ہے منجزیت کا، تو پھر علم اجمالی کیسے منجزیت پیدا کرے گا؟ اب یہ انہدام کیوں ہے؟ لأن الاصل یجری عن وجوب الاکثر اب الزائد. غور فرمائیے گا طلاب عزیز، اکثر اصل برا جاری ہو رہی ہے کہ زائد واجب نہیں ہے. ٹھیک، یہ یعنی 10واں جز واجب نہیں ہے. اب اس اصل کے ساتھ وہ اصل ثابت کر رہی ہے کہ 9 واجب ہیں، یہ ان کا دو ٹکراؤ نہیں ہے. ولا يعارضه الاصل عن وجوب العقل، اور اس اصل برات ان زائد کے ساتھ، ان وجوب زائد کے ساتھ تعارض نہیں. وہ اصل جو ثابت کرتی ہے کہ اقل یعنی 9 جزئی نماز واجب ہے. ٹھیک، اصل میں تعارض نہیں. کیوں تعارض نہیں ہے؟ لأنه ان اريد به التامین في حالت ترک الاقل مع الاتيان بالاکثر فهو غیر معقول. چونکہ اگر اس سے یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ تامین ہو، تحفیظ ہو اس صورت میں کہ جب اقل کو ترک کیا جا رہا ہے اور اکثر کو انجام دیا جا رہا ہے، تو اصل یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ عقل اکثر کے ضمن میں ہے. اذ لا يعقل ترک الاقل مع الاتيان بالاکثر. 10 کو آپ انجام دیں اور کہیں کہ میں 9 انجام نہیں دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ہمارے پاس 100 بندے ہیں 90 نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ 100 120 نہیں، 110 نہیں، 105 نہیں ہیں. وَنُرِيدُ بِهِ التَّأْمِينُ فِي حَالَةِ تَرْكِ الْأَقَلِّ وَتَرْكِ الْأَكْثَرِ بِتَرْكِهِ رَأْسًا فَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَيْضًا. اچھا، یہ آپ صورت فرض کریں کہ عقل بھی آپ ترک کر رہے ہیں، اکثر بھی ترک کر رہے ہیں، 9 جز بھی انجام نہیں دے رہے، اور آپ 10واں جز بھی انجام نہیں، دونوں کو ترک کر رہے ہیں. اصل یعنی وجوب نماز جس کے بارے میں علم اجمالی ہے، آپ اس کو آپ ترک کر رہے ہیں، جس سے مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے. لأن یہ ممکن نہیں. کیوں؟ لأن هذه الحالت هي حالت المخالفت القطعیت ولا يمكن التأمین بلحاظها. چونکہ یہ صورت کیا ہے؟ مخالفت قطعیہ کی صورت ہے. چونکہ یقین ہے کہ ہمارے پاس نماز ہے، شک اس میں ہے کہ 9 جزئی ہے یا 10 جزئی. اب 9 جزئی والی کو بھی انجام نہ دیں، 10 جز والی کو بھی انجام نہ دیں، یعنی یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. حالانکہ علم اجمالی کے آپ جانیں کہ ہمارے اوپر نماز کا وجوب ہے، اور یہ اگر آپ دونوں کا راسن اساسن ترک کر رہے ہیں تو یہ مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے. وہکذا نعرف، اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ان الاصل عن وجوب الاقل ليس له دور معقول. عقل کے وجوب کے لیے جو اصل ہے اصالت الاشتغال، اس کے لیے کوئی معقول مرحلہ نہیں ہے یا معقول دور نہیں تصور کیا جا سکتا. اچھا، جب معقول دور نے فلا يعارض الاصل الاخر، تو یہ اصل کسی دوسری اصل کے ساتھ تعارض بھی نہیں رکھے گی. شہید صدر اس کے آخر میں فرماتے ہیں وَهَذَا بَيَانٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ. یہاں تک یہ گفتگو تھی، یہ بیان بذاتی درست ہے. وَلَكِنَّهُ يَسْتَبْطِنُ الْاعْتِرَافَ بِالرُّكْنَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي. لیکن یہ بیان اپنے باطن کے اندر اس اعتراف کو رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رکن اول علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی بھی ہے، رکن ثانی منجزیت علم اجمالی بھی ہے. وَمُحَاوَلَةُ التَّخَلُّصِ بِحَدْمِ رُكْنِ الثَّالِثِ. اب یہ اس بات کا خلاصہ کہ تیسرا رکن ہے، اس کو یعنی موکول کیا گیا ہے. معنی کا رفتہ دلان کے جانے گا ان رکن ثانی غیر تامین فی نفسی، کہ دوسرا رکن یہاں پہ تام ہی نہیں ہے. لہذا یہاں تک طلاب عزیز کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو برہان اول برات ان وجوب زائد کے بارے میں جاری ہو رہی تھی، جاری نہ ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، اس کو رد کیا گیا کہ برہان اول درست نہیں ہے. اب باری آتی ہے البرہان الثانی، دوسرے برہان کی. والبرهان الثاني يقوم على دعوى ان المورد من موارد شک في المحصل بالنسبة للغرض. دیکھیے مورد یاد کیجئے گا، مورد کہاں ہے؟ مکلف کو علم اجمالی ہے بے
وجوب نماز. اب شک ہے یعنی چونکہ ہماری بحث چلے اقل و اکثر ارتباطی کے بارے میں، تو یہ نہیں جانتا مطلب 9 جزئی ہے یا 10 جزئی ہے، اس کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی. یہ برہان قائم اس دعویٰ پر کہ یہ مقام شامل ہے اس شک کے مقام کو جو شک ہوتا ہے اس چیز میں جو غرض مولا کو حاصل کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ یوں کہیں گے ہم، آیا غرض مولا جو ہم سے مولا چاہتا ہے وہ 9 جزئی ہے، یعنی 9 جزئی کے ذریعے سے وہ حاصل ہوگی یا 10 جزئی کے ذریعے سے ہوگی، اس میں ہماری بحث ہے. یہ برہان یوں کہتا ہے وذالک ضمن نکات تالیت ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے یہ چند نکات کے ذیل میں اور ان کو بیان کرنے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اولا پہلا ان ھذا الواجب المردد بین الاقل والاکثر، یہ للمولا غرض معین من ایجابہ. اچھا یہ جو واجب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واجب جو معین نہیں ہے کہ واجب اقلی ہے 9 جزئی اکثر، یہ یہاں پہ مولا کے لیے ایک غرض معین ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی مولا کا مقصد کیا ہے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک، یعنی ایجابی ہے نا، وہ واجب ہے. لأن الاحکام تابع للملاقات ہے وتعلقاتها. چونکہ دیکھیے امامیہ کے نزدیک احکام تابع مصالح و مفاسد ہیں، وہی ملاقات کہ جن کے بارے میں احکام آ رہے ہیں ان چیزوں کے اندر مصالح و مفاسد پائے جاتے ہیں، برخلاف اشاعرہ کے وہ مصالح و مفاسد کے قائل نہیں ہیں. فرماتے چونکہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہیں متعلقات احکام کے اندر، اس لیے مولا کا مقصد کیا ہے؟ اس کو واجب کرنا. ثانیاً ان ھذا الغرض منجد، یہ غرض مولا جو غرض معین ہے واجب سے وہ منجد ہے. کیوں؟ لأنہ معلوم، چونکہ یہ مکلف اتنا تو جانتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے، فگر شک اس میں ہے کہ وہ اقل ہے اکثر ہے. ولا اجمال فی العلم بھی، یعنی علم بے غرض مولا جو واجب ہے اس کے بارے میں تو اصلاً اجمال ہی نہیں ہے، ابہام ہی نہیں ہے. ولیس مردد من الاقل والاکثر ہے. اور یہاں پہ اصلاً علم بے وجوب اقل و اکثر میں مردد نہیں ہے. وانما یشک فی انہ هل یحصل بالاقل والاکثر، اصل شک اس میں کہ یہ غرض مولا آیا 9 جز یعنی عقل کے ذریعے سے حاصل ہوگی یا 10 جز اکثر کے ذریعے سے، شک اس میں ہے. ثالثاً یتبین مما تقدم، ان چیزوں سے جو بیان ہو گئی واضح ہو جاتا ہے کہ ان المقام من الشک فی المحصل بالنسبۃ الی الغرض، یہ مقام اس شک کی قسم میں سے ہے جو شک اس میں ہوتا ہے، اس چیز میں شک ہوتا ہے جو غرض مولا کو حاصل کرتی ہے، جس سے غرض مولا حاصل ہوتی ہے. فی مثل ذلک تجری اصالۃ الاشتغال کما تکون، اگر ایسی بات ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ چیز اس چیز کے بارے میں آپ کا ذمہ مشغول ہے، آپ کو انجام دینا پڑے گی جس کے ذریعے سے غرض مولا حاصل ہوتی ہو. وَيُلَاحَظُ عَلَى ذَلِكَ، شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو 3 مقدمات بیان کیے گئے ان پہ اشکالات بیان کیے گئے ہیں، یہ ہماری نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اولا پہلے کہ انہ من قال بان الغرض ليس مردد من الاقل والاکثر كنفس الواجب، وہ ہے جو کہتا ہے کہ غرض یعنی غرض مولا جو کہ واجب ہے وہ عقل و اکثر میں مردد نہیں ہے خود واجب کی طرح. مطلب بائی بیان بان یکون ذا مراتب، یعنی ذو مراتب نہیں غرض، و بعض مراتب تحصل بالعقل ولا تصطفی كلها الا بالاکثر، اور بعض مراتب کیا ہے عقل کے ذریعے سے یا 9 جز کے ذریعے سے حاصل، اور تمام نہیں کہ تمام مراتب غرض حاصل نہیں ہوگا سوائے جب آپ اکثر کو انجام دیں. وَيُشَكُّ، اشک کیا گیا فی ان الغرض الفعلی، غرض فعلی قائم نہیں بمعرض مراتب، بعض مراتب فرق عقل کے لیے اور بكل تمام 10 اجزاء کے ذریعے سے فیجری علی نفس ما جرى علی الواجب، تو اس کے بارے میں وہی حکم جاری ہوگا جو واجب کے بارے میں جاری ہو چکا ہے، وہی اصالۃ الاشتغال. وثانیاً دوسرا یہ ہے نوٹ کہ ان الغرض انما یتنجز عقلا بالوصول اذا وصل مقرونا بالتصدی المولا لتحصیلہ التشریعی. غرض مولا منجز عقلی لحاظ سے تب پیدا کرتی ہے جب وہ تکلیف مکلف تک پہنچی ہو، یعنی مولا نے پہنچائی ہو تاکہ وہ لتحصیل شرعی، تاکہ اس غرض شرعی کو حاصل کر سکے. وذالک، اور کیسے ہوتا وہ یہ کہ وجعل حکم لا وفق، یعنی مولا حکم کو قرار دے اس کے غرض کے مطابق.
فما لم يثبت هذا تصدی تشریع بنسبت الاکثر بمنجزن، اگر یہ بیان مولا وصول مولا تشریعی نہیں پہنچا، ثابت نہیں ہوتا ہے اکثر کی بنسبت کسی منجز کے ذریعے سے، کسی علم کے ذریعے سے، کسی دلیل کے ذریعے سے، کسی بیان کے ذریعے سے، اور وما دام مؤمنا بالاصل، اور جب تک اصل مؤمن ہے، اصل ترکیب سے کسی اصل کے ذریعے سے، فلا اثر الاحتمال قیام ذات الغرض بالاکثر، تو پھر کوئی اثر نہیں اس احتمال کا جو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ غرض مولا موجود ہے اکثر کے ذریعے سے، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے جب تک بیان مولا نہیں آتا، تب تک یہ واضح نہیں ہوگا۔ عقل کے بارے میں بیان مولا ہے، اکثر کے بارے میں بیان مولا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نام آج کا درس اختتام پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔